السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا حدیث کا ٹاپک ہے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان۔ ہم جانتے ہیں پیارے بچوں کہ موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں جو کوئی بھی آیا ہے اس کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آیا ہو اور اس کو موت نہ آئی ہو، ہے نا۔ اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ کہہ دو ان کو، زندہ کریں گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار ہم کو پیدا کیا تو اس کے لیے دوبارہ ہم کو بنانا کیا مشکل ہے۔ جب ہم کوئی چیز ایک بار بنا لیتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن دوسری بار جب ہم اس کو بناتے ہیں تو ایک دم آسانی سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ کام کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بار بار پیارے بچوں یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ زمین جو ہے جب بنجر مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے تو زمین کیا ہوتی ہے، واپس دوبارہ لہلہانے لگتی ہے، سبزہ اگاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ اپنی قدرت سے لوگوں کو زندگی عطا فرمائیں گا ان کی موت کے بعد۔ اور آخرت جو ہے یہ ہے پیارے بچوں کے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گا، انسان کو اس کے اچھے اور برے عمل کا حقیقی بدلہ دیں گا۔ موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے نا، اس کی کیا کیا اسٹیپس ہوں گے، میں آپ کے سامنے ابھی وضاحت کرتی ہوں۔ ان سب پہ ایمان لانا ہی اصل میں ایمان بالآخرہ ہے، اور آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی۔ اب آخرت کے متعلق ہم کو کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ قیامت ہوں گی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمام عالم اور ساری مخلوقات کو جو ہے مٹا دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورا بتایا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ جب کیا ہوگا، زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالیں گے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، ہے نا، غبار کی طرح۔ سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ ایسی بہت ساری باتیں آتی ہے قیامت کے بارے میں، ہے نا۔ پھر کیا ہوگا، حشر کا دن۔ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اکٹھا کریں گے تمام لوگوں کو، جتنے لوگ جو ہے وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے ہم سے پہلے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کو کیا کریں گے، اس دن اکٹھا کریں گے۔ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ پھر عدالت قائم ہوں گی پیارے بچوں۔ عدالت میں کیا ہوگا، ان کا ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ ہم کو دیا جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نامہ اعمال رکھا جائے گا تو گنہگاروں کو دیکھیں گا، تو گنہگاروں کو دیکھیں گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے پیارے بچوں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا، ہماری آواز، ہماری حرکت، اور وہ تمام چیزیں اس دن کیا ہوں گی، ہمارے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائیں گی۔ ہم جانتے ہیں نا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے رائٹ اور لیفٹ کے جو فرشتے ہوتے ہیں کرامن کاتبین، وہ سب کچھ جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ نیکی ہماری رائٹ سائڈ والے، برائی جو ہے ہماری لیفٹ سائڈ والا فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس دن جو ہے وہ زمین بھی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی اپنے خبریں بیان کریں گی۔ اپنے اوپر چلنے والے جو بندے تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیے، کیا کیا عمل کیے، وہ زمین بھی جو ہے اس دن قیامت کی ساری خبر جو ہے وہ بیان کریں گی۔ اس طریقے سے یہ عدالت قائم ہوگی۔ پھر پیارے بچوں بات آتی میزان، ہے نا، ترازو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ اور کیا ہوگا، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو مقرر کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپ کے کیے تھے، اندھیرے میں کیے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، ہر چیز جو ہے وہ اس دن اللہ تعالیٰ میزان ترازو قائم ہوگا، اور ہماری نیکی اور بدی جو ہے وہ تولی جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا نا اللہ کے رسول نے کیا دعا کرنی چاہیے، آپ نے حضرت عائشہ کو کہا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، کیا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب کتاب لے، ہے نا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسان حساب کا یہ مطلب ہے کہ بندے کے اعمال نامے پہ اللہ تعالیٰ نظر ڈالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، بدی تھوڑی ہوں گی، کم ہوں گی برائیاں، تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے اگر جس سے حساب کتاب لینا شروع کیا نا سختی کے ساتھ، تو وہ انسان مارا جائے گا، ہے نا۔ انسان اتنا گنہگار ہے۔ اس دن پیارے بچوں کوئی دوستی، کوئی سفارش، کوئی ماں باپ بہن بھائی، کوئی خاندان والے، کوئی ہم اللہ کو چاہیں گے کہ اللہ یہ اتنا سارا مال ہے ہمارے پاس، یہ فدیے میں لے کے ہم کو چھوڑ دیجئے، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئیں گی پیارے بچوں، ہے نا۔ تو اس دن ہے یہ میزان، آخرت میں یہ ایک چیز یاد رکھیے۔
پھر ہے پیارے بچوں جزا اور سزا. اب جس کا جو پلڑا ہے ترازو کا وہ وزنی ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا، اور جس کا برائی کا پلڑا جو ہے وہ وزنی ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو کیا کرے، خوب نیکیاں کرنے والا بنائے نا. کوئی نیکی کو چھوٹی بڑی مت جانیے. کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کا کوئی کام کر دینا، کسی کو معاف کر دینا، بہت ساری نیکیاں ہیں پیارے بچوں جو ہم صبح سے شام تک نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے علاوہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں. راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے، چھوٹے موٹے صدقات بھی جو ہے نیکی ہے. بہت ساری نیکیاں ہم کر سکتے ہیں. کسی کے کام آنا بھی نیکی ہے، کسی کا کام بنانا بھی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دے. ہم اپنے زندگی کے ایک ایک پل کے لیے جو ہے وہ حریص بن جائیں نیکیوں کے. پھر پیارے بچوں بات آتی ہے آخرت پر ایمان کی ضرورت کیوں ہے نا. کیوں آخرت پہ ایمان لانا؟ یہ تو حقیقت ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن اصل میں اس پہ ایمان جو لوگ لاتے ہیں آخرت پہ ایمان کہ ہاں آخرت ہوگی، بہت سے لوگ نہیں مانتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد جب ہم ہماری راکھ ہو جاتی ہے اور ہم کو پانی میں ان کی راکھ کو بہا دیا جاتا ہے تو پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے. لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم جو کچھ بھی عمل اچھا یا برا کر رہے ہیں اس کا رزلٹ ہمارا نکلے گا، ہے نا. تبھی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں، اور یہ اللہ کی جو اللہ ہے نا، اللہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. تو یہ تقاضا ہے اللہ کے عدل کا کہ ایک انصاف کا دن ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو کمپلیٹ انصاف نہیں مل رہا ہے. ہم دیکھتے ایک بندہ جو بیچارہ بہت اچھا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تکلیف اٹھاتا ہے، نقصان میں پڑتا ہے. لیکن ایک دوسرا بندہ ہے جو خوب برائیاں کر رہا ہے لیکن دنیا میں خوب مزے میں رہ رہا ہے. تو کیا ہماری عقل نہیں مطالبہ کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ نیک آدمی ہے نا، متقی پرہیزگار آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے. جو دنیا میں برائی کر رہے ہیں ہے نا، ان کو ان کی برائی کا بدلہ ملنا چاہیے نا، کیونکہ دنیا میں تو رزلٹ نہیں مل رہا ہے. تو ضرور ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ قائم کریں گے جس دن اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کا اجر جو ہے وہ دیں گے. اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں نا پیارے بچوں، پھر وہ خوب برائیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے ہم جو کچھ بھی کریں گے ہم کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے نا. تو وہ خوب برائیاں کرتے ہیں. اسی لیے آخرت پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. انسان برائیوں سے اس وقت ہی دور رہ سکتا ہے جب وہ آخرت پہ ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. پھر پیاری بچوں بات آتی ہے آخرت پر ایمان کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جب ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں نا تو پھر ہم خوب نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور برائیوں سے ہم کو نفرت ہو جاتی ہے. پھر ہمارے اندر پیارے بچوں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے نا، کہ ذمہ داری کا احساس. کوئی بھی کام کرتے ٹائم پھر ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب ہم کو دینا ہے. آپ جانتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں بتاتی ہوں کہ ان کے دور خلافت میں کیا ہوا تھا. ان کا جو بیت المال تھا اس میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا. گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، آگ برس رہی تھی. جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ اونٹ ایک گم ہو گیا ہے تو دوپہر میں ہی اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. اب بڑی پریشانی کے بعد وہ اونٹ ان کو ملے. تو آپ نے کیا کیا، ان اونٹ کو جب واپس لا رہے تھے ہے نا، دھوپ بہت سے ان کا چہرہ جو ہے وہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا اور جسم سے جو ہے وہ پسینے بہ رہے تھے. حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے کہا، دیکھ کے تڑپ گئے حضرت علی اور کہا، اے امیر المومنین، ملازموں کو آپ اونٹ تلاش کرنے بھیج دیتے، نوکروں کو بھیج دیتے، آپ خود کیوں گئے اتنی دھوپ میں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اے علی، قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ ملازموں سے نہیں پوچھیں گے نا، مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تمہاری غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ سرکاری اونٹ جو ہے وہ گم ہو گئے تھے. یعنی اس قدر انسان جو ہے پیارے بچوں آخرت پہ ایمان لانے کے بعد میں ذمہ داری کا احساس اس کو ہو جاتا ہے نا. اس قدر الرٹ اور انصاف کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے. پھر پیارے بچوں آخرت پہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. زندگی تو آزمائش ہے، امتحانات آتے رہتے ہیں، لیکن جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی لاس ہوا یا دنیا میں بہت مزے کی زندگی نہیں ملی، لیکن انشاءاللہ ایک دن آخرت ہوگا اور وہاں انشاءاللہ ہم کو سارے مزے ملیں گے، ہے نا. وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ خودکشی نہیں کرتے نا. وہ جانتے ہیں کہ دنیا تو کوئی رزلٹ نہیں ہے، مین تو ہمارے لیے آخرت کا رزلٹ ہے، مین تو زندگی ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد میں پیارے بچوں جو لوگ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں ان کے اندر بہادری اور سرفروشی پیدا ہو جاتی ہے نا. وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مر جانے کا ڈر انسان کو بزدل بناتا ہے. لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی دوبارہ ہوگی
تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں نا حضرت مصعب بن عمیر اور کتنے سارے صحابہ، حضرت حمزہ، ان سب نے کیا کیے تھے، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہمارے صحابہ اللہ کے رسول نے لڑی، اور بغیر خوف و خطر کے انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ اور بہت سارے صحابہ. تو کیا ہوتا ہے، آخرت پہ ایمان ہم کو بہادر اور سرفروش بناتا ہے. اور پیارے بچوں، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا. دنیا میں آپ جو کچھ بھی بوؤں گے اس کو کاٹنا، اس کی فصل کو آپ کو کہاں کاٹنا ہے، آخرت میں کاٹنا ہے. اچھی فصل یہاں پہ ہم نے بوئے تو انشاءاللہ وہاں اچھا کاٹیں گے جنت کی شکل میں، اور یہاں ہم نے برائی کے بیج بو کے گئے تو پھر وہاں پہ ہم کو کیا کاٹنا ہے، بری فصل، مطلب جہنم میں ہم جائیں گے، ہے نا. اور عقل مند وہ ہے پیارے بچوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کیا کرتا ہے، اپنے دنیا میں اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے. اور پیارے رسول نے فرمایا، بے وقوف ہے وہ شخص جو دنیا میں اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اللہ کا کہا نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ سے پھر جھوٹی امیدیں باندھتا ہے. ساری زندگی تو اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر یہ امید باندھتا ہے کہ میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، ہے نا. اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حشر میں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نا، کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے نا. بس ہم کو یہی وہ کرنا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہم تیاریاں تو بہت کرتے، اسکول جانے کی، شادی میں جانے کی، پارٹیز میں جانے کی، ہے نا، لیکن آخرت کی تیاری کرنا ہے پیارے بچوں. ہم کو ہر وقت یہ دیکھتے رہنا ہے کہ آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں کیا فرمایا کہ جب شام ہو جائے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ کرو، اور صبح ہونے پر شام تک زندہ رہنے کی امید مت رکھو. اپنی صحت کے دنوں میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے سامان کر دو، ہے نا. کیونکہ انسان کو نہیں پتا نا کہ کب اس کی موت آ جائیں گی. ہم اچانک سنتے کہ اچھے خاصے تھے اور پھر ان کی موت کی خبر ہم کو آتی ہے. تو یہ امید مت کریے کہ اب میں کروں گا، نیکی کروں گا، تھوڑے دن کے بعد ایگزامز ہو جائیں گے، اس کے بعد، ہے نا، فری ہو جاؤں گا، اس کے بعد. نہیں، مت سوچئے کہ صبح ہوئی ہے تو آپ کی زندگی میں شام بھی ہو سکتی ہے. موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. اور صحت پیارے بچوں، تندرستی جو کہ آپ کی ابھی بچپن میں ہوتی ہے، اس میں خوب نیکیاں کر لیجئے، ہے نا. کیونکہ بیماری میں پھر انسان ویسے کام نہیں کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے بیماریاں بھی آتی ہیں انسان کو. اور زندگی جو میری پیارے بچوں ایسی قیمتی نعمت ہے ہمارے پاس میں کہ جب تک زندہ ہے، جب تک سانس ہے، ہم خوب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، پیارے رسول کی سنتوں پہ چل سکتے ہیں. موت کے بعد جب ہمارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس نیکیاں کرنے کی مہلت بھی جو ہے وہ بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں گی. آج جو ہے پیارے بچوں ہم عمل کے گھر میں ہیں، ابھی ہمارا حساب کا وقت نہیں آیا، اور پھر کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم حساب کے گھر میں ہوں گے اور پھر وہاں ہمارے پاس عمل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کے بعد کی تیاری کرنے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.